جولیا نے پریشان نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا، لیکن عمران کا چہرہ سپاٹ دکھائی دیا۔ کیپٹن بابر اور خاور بھی پریشان تھے۔ اگر وزیر اعظم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا تھا تو میجر شرما یقیناً بازی جیت چکا تھا۔ ہاں، تم تصدیق کر سکتے ہو عمران، میجر شرما نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہمان وفد کی حفاظت کا انتظام اتنا ناقص نہیں تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، میری منصوبہ بندی بھی ناقص نہیں تھی، میجر شرما نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کہیں تم خاندانی منصوبہ بندی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ اوہ، اب میں سمجھا، تمہاری یہ بیٹی لے پالک ہے؟ عمران نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بکو مت، تم مزاق کے موڈ میں ہو، لیکن یقیناً تم اندر سے پچھتا رہے ہوگے میرے پلان کی کامیابی پر، میجر شرما نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا پلان کامیاب ہو گیا ہے، کیا تمہیں یقین ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ کویتی وزیر اعظم کی وجہ سے سیکورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہوں گے، اس لیے میں نے انوکھا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے شہر کے ہیجڑوں کی خدمات حاصل کی۔ پلان یہ تھا کہ تمہارے پرائم منسٹر اور کویتی وزیر اعظم کے ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس کی طرف جانے والے جلوس کے راستے میں اچانک ہی ایک گلی سے 60-70 ہیجڑے رنگ برنگے زنانہ لباسوں میں ملبوس اپنے مطالبات کے پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے ڈھولکیاں بجاتے ہوئے باہر نکلیں گے اور ہڑبونگ مچاتے ہوئے سڑک بلاک کر دیں گے۔ ان کی حرکات کو تم بخوبی سمجھتے ہو، انہیں قابو کرنا سیکورٹی حکام کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور جلوس رک جائے گا۔ ان ہیجڑوں کی ڈھولکیوں میں ریموٹ کنٹرول بم ہم نے پہلے ہی خفیہ طور پر نصب کر دیے تھے۔ جلوس کے رکتے ہی میرے آدمی ان بموں کو ریموٹ کے ذریعے بلاسٹ کر دیں گے اور یقیناً اب تک ایسا ہو چکا ہوگا، اور اب میرے آدمیوں کی طرف سے کامیابی کی اطلاع آنے ہی والی ہے، میجر شرما نے فخریہ لہجے میں کہا۔ نہیں میجر شرما، کامیابی کی نہیں، ناکامی کی اطلاع آنے والی ہے۔ اچانک دروازے سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی اور اس آواز کو سن کر سب نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک نقاب پوش ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اوہ، تم کون ہو؟ میجر شرما نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ X2 ہے میجر شرما، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا یہ X2 ہے؟ میجر شرما نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ ہمارے وہی چیف ہیں جن سے کافرستان کی سب شریمتیاں شرماتی اور شرماتے خوف کھاتے ہیں، عمران نے کہا تو اس کے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ سنو احمق شرما، تمہاری پہلی غلطی یہی تھی کہ تم نے میرے ایک ساتھی کو اغوا کرایا اور اس طرح عمران تمہاری گردن تک آ پہنچا، X2 نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سر، اس بے وقوف کی دوسری غلطی پر بھی کچھ روشنی ڈال دیجئے، عمران نے X2 سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری دوسری غلطی یہ تھی کہ تم نے وقت سے پہلے ہی متوقع کامیابی کے جوش میں مجھے کال کر کے دھمکی دی تھی کہ رات ہونے سے پہلے ہی تمہارے مشن کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو جائے گا اور میں صدمے کی تاب نہ لا کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہاری دھمکی سے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم وزیر اعظم اور کویتی مہمان کو نقصان پہنچانے والے ہو، اس لیے میں نے فوری طور پر وزارت داخلہ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور وزیر داخلہ نے گورنر سے رابطہ قائم کر کے جلوس کی ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس کی طرف روانگی کا پروگرام 1 گھنٹہ کے لیے مؤخر کر دیا۔
यानी अब से 1 घंटा बाद जलूस वहां से गुजरेगा जहां तुमने अपनी हिजड़ों की फोर्स को भिजवाना था, X2 ने वजाहत करते हुए कहा। ओह, क्या वाकई? मेजर शर्मा ने X2 की तरफ देखकर जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा। मेजर शर्मा ने जैसे ही अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकाला, उससे सिग्नल की आवाज उभरने लगी। हेलो चीफ, गोपाल कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन करते ही मेजर शर्मा के साथी की आवाज सुनाई दी। यस गोपाल, मेजर शर्मा रिसीविंग यू ओवर। मेजर शर्मा ने जल्दी से कहा। बॉस, अभी तक एयरपोर्ट से मेहमान वजीर आजम का जलूस यहाँ नहीं पहुंचा। मैंने अभी राजेंद्र से राब्ता कायम करके पूछा है, उसने बताया है कि मेहमान वजीर आजम अभी एयरपोर्ट पर ही हैं। हिजड़ों का ये गिरोह मेरे काबू से बाहर हो रहा है, अब आपका क्या हुक्म है? गोपाल ने रिपोर्ट देते हुए कहा। मगर उससे पहले कि मेजर शर्मा गोपाल को हुक्म देने के लिए मुंह खोलता, इमरान के रिवॉल्वर से शोला निकला और मेजर शर्मा के हाथ में मौजूद ट्रांसमीटर उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। मेजर शर्मा के हल्क से दबी दबी सी चीख निकली और उसने अपना जख्मी हाथ पकड़ लिया। ट्रांसमीटर के साथ साथ उसके हाथ में भी सुराख हो चुका था। मेजर शर्मा के हाथ से खून बह रहा था। सोनिया और प्राण के चेहरे खौफ से बुरी तरह बिगड़ गए थे। मेजर शर्मा, चीफ ने सिर्फ तस्दीक के लिए तुम्हें ट्रांसमीटर पर बात सुनने की इजाज़त दी थी, हुक्म देने के लिए नहीं, इमरान ने मेजर शर्मा को घूरते हुए कहा। अब बताओ मेजर शर्मा, X2 ने मेजर शर्मा से मुखातिब होते हुए कहा। सरदा खाओगे या गर्मा? इमरान ने चहकते हुए कहा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा मेजर शर्मा कि मेरे जानबाज साथियों के होते हुए तुम जैसे अहमक एजेंट मेरे वतन को नुकसान नहीं पहुंचा सके और ना तुम्हारा कोई मिशन इस सरजमीन पर कामयाब हो सकता है, X2 ने सख्त लहजे में कहा और उसी लम्हे इमरान ने फिर फायर कर दिया। बेआवाज गोली मेजर शर्मा के दूसरे हाथ को जख्मी करती निकल गई और वो एक बार फिर चीख उठा। मेजर शर्मा के दोनों हाथों को एक जैसा होना चाहिए ताकि ये तालियां न बजा सके, इमरान ने चहकते हुए कहा। इमरान, सोपर फयाज को बुलाकर मेजर शर्मा और उसके साथियों को उनके हवाले कर दो, X2 ने कहा। मेजर शर्मा के दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और उसकी आंखों से निकाब के बावजूद खौफ झलक रहा था, जबकि सोनिया और आनंद खौफ से कांप रहे थे। इमरान ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और उस पर सोपर फयाज से राब्ता कायम करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।